وبہ نستعین وہو خیر الناصر المعین۔ عزیزان محترم، کربلا کے بن میں ایک ایسا جوان بھی شہید نظر آتا ہے جو اتنی کم سنی میں ہے کہ جب سواری پہ سوار ہوتا ہے تو رکابوں میں پیر نہیں آتے، کہ جس کو کربلا کے بن میں حسن کی نشانی سمجھ کے حسین نے دل پہ پتھر رکھ کے اجازت دی۔ عزیزان محترم، کہا جاتا ہے امام حسین نے اس کو اس طریقے سے کربلا کے بن میں تیار کیا کہ روایت کے جملے ہیں، جب امامے کو بانا تو اس کے پیج کو ایسے تیار کیا کہ جس سے میدان کارزار میں یہ نشانی پیدا ہو، یہ نشانی واضح ہو کہ یہ یتیم ہے، یہ حسن کا یتیم ہے، کہ شاید یہ لباس دیکھ کر کوئی اس پہ رحم کھا لے۔ لیکن تاریخ کی ستم زری ایسی کہ جو سب سے زیادہ پامال ہوا اسے قاسم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارے ساتھ معصومہ شرازی پروفیسر صاحبہ موجود ہیں۔ ہم جناب قاسم کی کس طرح تربیت کی جناب ام فروا نے، ہم ان سے سوال لیں گے کہ وہ کون سا جذبہ تھا خانم کہ خود پہلے کہتے ہیں کہ ماں اگر فاطمہ ہو تو تاریخ کو حسین ملتا ہے، ماں ام البنین ہو تو تاریخ کو جناب عباس جیسے لال ملتے ہیں۔ جناب قاسم کی تربیت ام فروا نہیں، خود جناب ام فروا کن فضائل کی حامل تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے بابرکت اسم سے اور درود و سلام ہو ان ذوات مقدسہ پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ سائرہ، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک عورت ہے، اگر آپ قرآنی سیر و سلوک کے عرفانی راستوں پر چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنی بھی قد آور صاحب ایثار صاحب تسلیم و وفا ہستیاں گزری ہیں، ان کے تذکروں میں کسی باپ کا تذکرہ نہیں بلکہ ایک خاتون، ایک ماں کا تذکرہ ہے۔ اور چونکہ وقت نہیں ہے تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، تو ہر قد آور صاحب ایثار صاحب تسلیم مرد مجاہد، مرد جانباز، مرد باوفا کے پیچھے ایک خاتون کھڑی ہے۔ اور یہاں حضرت قاسم کے حوالے سے ایک باعظمت ترین کربلا کا ایک استعارہ ہے۔ حضرت قاسم کے اس کم عمری میں شہادت کی اس عرفان تک پہنچے ہوئے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اور اس کے پیچھے وہ ماں موجود ہے کہ اگر آپ تاریخ کے جھروکوں اور رہداریوں میں پیچھے کی طرف سفر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمرو القیس یمن کے سردار ہیں، علی مولا کے عاشق ہیں، علی مولا پر فدا ہے، فدائی ہیں علی کے، اور مولا کے یمن سے واپسی کے بعد تڑپتے ہیں ہجر میں، اور اسی ہجر کی تپش میں اور حرارت میں حضرت عمرو القیس تشریف لاتے ہیں مدینہ، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کے اس حسن و جمال معنوی سے ہمکنار ہوتے، اور اس کے بعد یہ خواہش کا اظہار کرتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹیاں جن کی ماں نے ان کی بہترین تربیت کی ہے، آپ انہیں اپنے سایہ عاطفت میں لے لیں۔ اور میرے مولا و آقا علی علیہ السلام، اور یہ اللہ کا بھی ایک خاص شعار ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنا بڑا نسب ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ تقوی میں کون بڑا ہے۔ صاحب تقوی یہ دو بچیاں جنہیں سلمہ اور سلامہ کے نام سے تاریخ جانتی ہے، اور اس کے بعد جب اہل بیت کے گھروں میں آئیں تو جس طرح اہل بیت کنیتوں کا بھی الگ سلسلہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ اہل بیت کے ہاں جو کنیتیں دی جاتی ہیں وہ کسی ظاہری چیز پر نہیں بلکہ اس کے معنوی اور عرفانی اسرار ہوتے ہیں جن پر انہیں کنیتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو آپ کو بی بی ام فروا کو ام فروا سلمہ یعنی ام فروا اور سلامہ حضرت ام رباب، یہ دو شہزادیاں ہیں جو سگی بہنیں ہیں، اور عمرو القیس کے اس عشق عاشقانہ جذبے کے تحت آئی ہیں گھروں میں، جہاں حضرت رباب ام رباب کے بارے میں حسین مولا فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو، اور دوسری طرف حضرت ام فروا ہیں ایسی باعظمت ترین خاتون ہیں یہ کہ ان کے ہاں دو بچے ہیں سگے، یعنی سگے بہن بھائی، ایک حضرت فاطمہ ہے جو اکلوتی بیٹی ہیں امام حسن کی، اور ایک بیٹے ہیں حضرت قاسم اولاد میں، حضرت ام فروا کی اولاد میں، یہ دو
بچے ہیں، جن میں جناب فاطمہ، اللہ اکبر، میں اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ سادات کا جو سلسلہ ہے، آئمہ کا جو سلسلہ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سے ہوا، امام حسن سے نہیں، حالانکہ انہیں اللہ کے ان باعظمت ترین اسرار کے بارے میں علم نہیں ہے کہ پہلے لؤلؤ والمرجان کے لیے مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر میں لائے، یعنی علی و فاطمہ، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حسن کی فاطمہ اور حسین کے علی زین العابدین، بے شک بے شک، یہ دو اکٹھے ہوئے تو پھر یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اہل بیت کے وہ آئمہ کا سلسلہ، گویا حسن و حسین کے انوار کو یکجا کر کے خدا نے پھر علی و فاطمہ سے اہل بیت کا سلسلہ، یہ فاطمہ ہیں ام فروا کی بیٹی، اور جو بیٹے ہیں وہ حضرت قاسم ہے، قاسم ابن حسن، ابو القاسم کہلائے امام حسن، حضرت قاسم کی وجہ سے ابو القاسم پہلے نانا کہلائے، اور نانا کے ہم شکل، ہم رنگ، ہم قامت، ہم کردار، ہم خلق، ہم خلق امام حسن علیہ السلام، اور اس کے بعد جو گھر میں بچہ آیا ہے حضرت قاسم، ان کے بارے میں بھی تمام تاریخ یہی بتاتی ہے کہ بالکل ہم شکل امام حسن تھے، اور قاسم بیٹے کا نام رکھ کے امام حسن نے خود کو پھر ابو القاسم کہلوا کر اپنے نانا کی اس سنت اور اس کو نیت کو زندہ اور جاوید کر دیا کہ چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا، خلق بھی مصطفیٰ جیسا، خلق بھی مصطفیٰ جیسا، اور کلیت بھی ابو القاسم ہے امام حسن کی۔ امام حسن کے پہلے ایک بیٹے ہوئے، وہ پہلے بیٹے بھی ایک قاسم مولا نے نام رکھا، وہ شہید ہوئے مولا علی کے ساتھ ایک جنگ میں رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت پائی، اس کے بعد یہ پھر بیٹے کا نام آقا حسن نے قاسم رکھا ہے۔ تو یہ حضرت قاسم جو ہے یہ ایک باعظمت ماں حضرت ام فروا کی اس آغوش عاطفت کا نتیجہ ہے کہ جو بول رہی ہے کہ شہادت ہمارے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا تربیت تھی جناب قاسم کی کہ محبت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ شب عاشور کہا کہ چچا جان، امو جان، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں، تو سوال کرتے ہیں مولا حسین کیفا وجدت الموت، کہ ہاں شہد سے زیادہ شیریں، یہ جذبہ مقاومت کس انداز سے تربیت ہو رہی ہے، اس پہ بتائیے کس طرح تیار کیا گیا ہے میدان کارزار؟ ایک تو نسب حسن مجتبی، سبز قبا، ریحان الرسول، ذل رسول کا نسب ہے، لہو ہے، اور دوسری طرف جو تربیت گاہ ملی ہے وہ حسین کی آغوش ہے۔ مولا حضرت علی اکبر پر فوقیت دیتے تھے حضرت قاسم کو، یعنی لباس فاخرہ پہلے جو پسند فرماتے تھے حضرت قاسم، اس کے بعد پھر دوسرا لباس حضرت علی اکبر تک پہنچتا تھا، اور دائیں اور بائیں، اس طرف اکبر اور اس طرف قاسم، یہ وہ کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ سائرہ غور کیجئے گا، کہیں پر سردار ابو طالب ہیں کہ جو اپنے بھتیجے، اپنے یتیم بھتیجے، در یتیم سلسبیل یاسین و طٰہٰ، رگ و ریشہ کونین کے مقصد اول کو اپنے سایہ عاطفت میں لے کر عالمین کو اپنا احسان مند بنا رہے ہیں، وہ ابو طالب تھے جنہوں نے اپنے یتیم بھتیجے کی ایسی کفالت، ایسی پرورش کی کہ خدا نے قرآن میں اس احسان کو گنوایا ہے کہ علم یجد کا یتیماً فآویٰ، تم یتیم تھے تو ہم نے تمہاری کفالت نہیں کی، گویا ابو طالب نہیں، کفالت خدا کر رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی پھر چچا نے، امام حسین چچا نے پھر اپنے یتیم بھتیجے کو اسی طرح پالا، اسی طرح پوسا، ایسی تربیت کی اس شہزادے کی کہ آخر میں بھیجا ہے مولا نے، چاہتے نہیں تھے، کہتے، اور جب کتابوں میں لکھا ہے جب وہ خط کھول کر دکھایا گیا حضرت قاسم اور جناب ام فروا نے پیش کیا مولا کو، سب سے پہلے تو مولا زمین پر بیٹھ کے اس خط کو دیکھ کے میرے بھائی کے لفظ ہیں، یہ حسن کے قلم سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی دیر تک گریا کرتے رہے اپنے بھائی کے الفاظ کو دیکھ کر، جو جانتے تھے اس وقت علم امامت جانتا تھا کہ میرا بھائی کتنا تنہا، کتنا پیاسا، کتنا غریب الوطن، کتنی مصیبت اور کتنے آلام میں کھڑا ہوگا جس وقت میں نہیں ہوں گا، میرا بیٹا قاسم۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ساحرہ غور کیجئے گا، اور کربلا شناس سماعتوں سے میں ذکر کر رہی ہوں کہ غور کیجئے گا کہ اتنے بیٹے مولا حسن کے جو شہید ہوئے ہیں کربلا میں، کیوں حضرت قاسم کا تذکرہ زیادہ ہے؟ اس لیے کہ خدا اس تذکرے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ امامت نے اسے منتخب کیا اس پیغام کے لیے
جو بازو پر باقاعدہ لکھ کر خط بھیجا گیا ہے. گویا حسین حسن بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں جسے منتخب کر رہا ہوں وہ میرا یہ بیٹا قاسم ہے, اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے مگر یاد رکھیے گا اس گھر کا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا, اس گھر کا چھوٹا بھی بڑا ہوتا ہے. گویا امام کا خاص وکیل بن کر, جس طرح امامتیں جانتی ہیں کہ کون کس مقام پر ہے, اتنی کم عمری میں بڑے بیٹوں کے ہوتے ہوئے یہ خط, یہ وکالت, یہ سفارت حضرت قاسم کے حصے میں آئی ہے. میرے ہزاروں درود و سلام کربلا کے اس شہید پر جس کے خدا نے جس کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا گیا کہ عالمین میں جس کا تذکرہ موجود ہے. امام کے اور بھی بیٹے شہید ہوئے ہیں مگر تذکرہ قاسم کا سب سے بلند ہے. ہمارے ہزار درود و سلام. بے شک بے شک. کہا جاتا ہے کہ جیسے فاطمۃ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹی مماثلت ویسے ملی ہے حسن کے اس قاسم کو. کس طرح پامال ہوئے ہیں. کیا جناب فروہ کا دل تھا کہ اس کے بعد بھی انہوں نے حسینی پرچم کے تلے آنا اپنے آپ کو روکا نہیں, کہ جس کے تینوں لال حسن کی تینوں نشانیاں کربلا میں نچاور کر دی. کس طریقے سے اجازت لی, کس طرح سے میدان کارزار میں آئے, اس پہ روشنی ڈالیے. اگر رزم آرائی کے جو فنون ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے, یہ شہ مردان کے بیٹے ہیں, اس لیے ہم فن رزم آرائی پر بھی بات کریں گے, کیونکہ فن رزم میں بہترین نیزہ باز اور بہترین تیر انداز حضرت قاسم ہیں. یعنی ان دو مقامات پر ایک کمال ہے حضرت قاسم کو. کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسن کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو مولا بھی ماہر ترین تیر انداز, یعنی ایک وقت میں 10 تیر مارتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر جا کر لگتے ہیں, اور نیزہ بازی کے ماہر تھے امام حسن. اور یہ بھی یاد رکھیے گا امام حسن استاد حضرت عباس ہیں, یعنی تلوار کے افقی اور عمودی وار اگر سکھائے ہیں تو علی نے نہیں, عباس کو حسن نے وہ وار سکھائے ہیں, اور پھر حسن نے قاسم اور اکبر کو سکھائے ہیں. کیا کہنے, کیا گویا یہ لال جو ہے یہ, اور جنگ مولا نے نیزے سے کی ہے. حضرت قاسم نے نیزے سے جنگ کر کے بتایا کہ میں حسن کا بیٹا ہوں, آؤ دیکھو کہ ہم کس طرح نیزہ بازی میں ماہر ہیں, ہم تلوار چلانا بھی جانتے ہیں, اور زبان اگر حرکت میں آئے تو وہ منبر سلونی میں ہزاروں سالوں تک اپنی طاقت منواتی ہے. تو مولا نے نیزے کے ساتھ جنگ کیا. اور یہ نہ سمجھیے, آپ کہہ رہی تھی کہ پاؤں رکابوں میں نہیں آتے تھے, کیا کہنا اس شجاعت و شہامت کا جسے خدا اپنا دست ید اللہ قرار دے. ان شہزادوں کا کیا کہنا, کیا رزم آرائی ہے, کیا رجز آرائی ہے, کیا کمال کا خطبہ ہے مولا کا. حضرت قاسم کا خوش الحان ترین شخص تھے حضرت قاسم. اس کم عمری میں انتہائی خوش الحان تھے, حافظ قرآن تھے اور حافظ خطبات علی و فاطمہ تھے. یعنی آپ محفلوں میں جب بیٹھ کر اپنی خوش الحانی میں آپ بیان فرماتے تھے, بی بی کا خطبہ فدکیہ خاص طور پر اس کے ماہر مانے جاتے تھے, لوگ بٹھا کر سنتے تھے ان سے. اس کے بعد قرآن کو ایسی خوش الحانی سے, ایسا آواز کے ساتھ مولا نے جو خطبہ دیا ہے, اللہ اکبر, وقت ہوتا تو میں آپ کو سناتی. کہا اے لوگوں گواہی دو, کس نے خیبر کا در اکھاڑا, کس نے شب ہجرت بستر پہ قتل کے بستر پہ سو کر یقین کی اس مقام تک پہنچا کہ خدا نے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیت اتاری. کس نے, مولا کے سارے, کس نے خندق میں عمر بن عبدود کے ساتھ مسلسل جتنے عظمتیں ہیں ساری بیان کی ہیں. اور اتنی آواز میں طاقت اور اتنی جرت اور اتنی تاثیر تھی کہ ایک شخص روتا ہوا آیا لڑائی میں. اس نے کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے بتائیے کہ میرے لیے نجات کی سبیل بتائیے. مولا نے کہا فوراً اس لشکر کو چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ. جب علم کا مقام یہ تھا خانم, تو مجھے بتائیے یتیمی کے باوجود جناب قاسم کو ایسے پامال کیسے کیا؟ کیا کسی کو کسی کے دل میں, سینے میں دل نہیں تھا کہ رحم آ سکے؟ بے شک. اس کے بعد پھر مولا نے رجز پڑھے ہیں, بتایا میں شیروں کے قبیلے کا پسر ہوں, میں شیروں کے قبیلے کا شیر پسر ہوں. اور اس کے جواب میں پھر رجز پڑھے ہیں مولا غازی نے دور سے کہ یہ شیروں کے قبیلے کا پسر ہے. مولا کے رجز ہیں, مولا غازی کے. اور یہ عجیب و غریب ہے سائرہ, صرف یتیمی کا دکھ امام حسین کے دل پر نہیں ہے, عباس کے دل پر بھی ویسا ہی داغ ہے. اس لیے مولا رجز پڑھ رہے ہیں, تم دیکھو گے اس شیروں کے پسر کو کہ یہ تمہارے ارزق 1,000 جوان کے برابر طاقت رکھنے والے پہلوان کو بلایا گیا ہے کہ ہاشمی شیر آ رہے ہیں.
اس کے مقابلے میں سب بھیڑوں کی طرح دوڑتے ہیں. ہمیں کوئی طاقتور چاہیے. باقاعدہ بہت سارا زر و مال دے کر اس ارزق کو بلوایا گیا تھا. ازرق لفظ ہے عربی میں لیکن ہم ارزق کہتے ہیں اس لیے میں ارزق ہی کہوں گی. ارزق کے 4 بیٹے اسی طرح پہلوان, ان کو بلوایا گیا تھا. اب یہ سامنے ہے, یہ سب سامنے, اور علی کا شعر اس طرف اس کم عمری میں موجود ہے. تو شرم کے بارے پہلے بیٹے کو بھیجتا ہے کہ میں تو بڑا ہوں, پہلے میرا بیٹا جائے گا اور 2 منٹ میں اس کو ختم کر کے آ جائے گا. مولا نے اس کے ساتھ لڑائی کی, اس کو تہ تیغ کیا, دوسرے کو تہ تیغ کیا, تیسرے کو, چوتھے کو. جب چوتھے تو سب نے کہا کہ اب تم جاؤ, تمہارے 4 پہلوان تو اس دنیا سے گزر گئے, اب تم جاؤ. جب یہ سامنے آیا تو اس نے کہا ہے میں نے یہ تلوار 1000 درہم دے کر اس کو زہر سے بجھایا ہے جس سے میں حسن کے بیٹے کا سر قلم کروں گا. مولا حضرت قاسم نے وہی تلوار اس سے ایسا رزم آرائی کا ایسا گر آزمایا کہ اس سے تلوار چھین کے خود اسی کی تلوار سے اسے ختم کیا. مگر یاد رکھیے گا 3 ایسے اشخاص ہیں, ایسی ہستیاں ہیں پاک تینت جن پر سنگ باری کی گئی. جب یہ حالت دیکھی تو عمر سعد نے کہا کہ ان پر پتھر برساؤ. بلوا, جیسے امام زمانہ کی آپ زیارت ناہیہ پڑھیں تو اس میں کہا ہے کہ ان شہداء کو بلوے سے, دھوکے سے مارا گیا. سنگ باری یا مسلم ابن عقیل پہ ہوئی ہے, یا مولا حسین پہ ہوئی ہے, اور یا حضرت قاسم. سنگ باری کی گئی, تیر برسائے گئے, بلوا کیا گیا. اس طرح ہوا کہ دائیں کے گھوڑے بائیں اور بائیں کے گھوڑے دائیں چلے گئے. اور مولا کو اس حال میں, بلوا تو بلوا ہے, آپ جانتی ہیں کہ جب کچھ نہیں بن پڑتا تو یہ آخری بار کیا جاتا ہے اس میں. حسن کے لال, میں اکثر کہتی ہوں کہ پرساد قاسم کا جناب زینب کو کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے تشت میں مدینہ میں دیکھے, اور دوسری مرتبہ اسی بھائی کے جگر کے ٹکڑے ریگے کربلا پہ تڑپتے ہوئے دیکھے. کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم, کبھی اس ٹکڑے پر ہائے قاسم. سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں ماتم کرے. جناب فاطمہ کا, بی بی فاطمہ جو بہن ہے حضرت قاسم کی, ان کا برسیہ میں ملتا ہے کہ ٹکڑے بکھرے ہوئے میرے بھائی کے, اے پھوپھی تو امام کی بہن ہے, اپنی اس طاقت سے میرے بھائی کے چہرے کو جوڑ دے کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ سکوں. ناظرین, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی جو خدمات کربلا کے مقام میں اور نصرت امام حسین کا طرز ہے اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, ہم اپنی مہمان کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور دشت نینوا کی اس نشست میں جناب قاسم کی میدان کارزار میں جو خدمات ہیں اور جس طرح سے شہادت ہوئی اس کو بیان فرمایا. اپنی میزبان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.